بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبی نہیں ہے کوئی نبی پر من حرج کوئی حرج فیما اس میں جو فرض اللہ اللہ نے مقرر کیا یا پھر اللہ نے فرض کیا لہو ان کے لیے سنت اللہ اللہ کا یہ دستور ہے اللہ کا یہ طریقہ ہے سنت ہے فی الذین ان لوگوں میں جو خلو گزر چکے من قبل اس سے پہلے وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم قدرا مقرر کیا ہوا مقدورا اندازے سے یعنی کوئی کسی نبی پر کوئی مذائقہ نہیں اس بات میں جو مقرر کر دیا اللہ نے ان کے واسطے جیسے دستور رہا ہے یعنی طریقہ رہا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو گزر چکے پہلے اور اللہ کا حکم مقرر کیا ہوا ہے اندازے سے. ٹھیک ہے جی. اب آیت کی تفسیر دیکھیے کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. تو یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ جو ہے ایک ابتدا یعنی ایک تمہید ہے ایک ابتدا کرنے کی بات ہے. یعنی اس نکاح میں جو نکاح ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے تو اس نکاح کے بارے میں جو شکوک اور شبہات جو ہوئے تو اس بارے میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو پہلے بھی گزر چکے. ٹھیک ہے یعنی انبیاء پچھلے انبیاء بھی جو ہے ان کے بھی کئی بیویاں ہویا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ نکاح ہوا اضافہ تو یہ کوئی خاص مخصوص نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء میں یہ رواج یہ سنت جاری تھی کہ انبیاء کی کئی بیویاں ہوتی تھی. تو اس کی وجوہات کیا ہے کہ انبیاء کو عورتوں سے خواہش وغیرہ نہیں ہوتی تھی اس کی یہ وجہ نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ یہ وجہ ہے کہ دینی مصلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو نکاح کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے دینی مصلحتوں کی وجہ سے ان کو جو ہے مزید زیادہ عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس بارے میں بہت زیادہ معروف ہے. داؤد علیہ السلام کے نکاح میں جو ہے 100 بیویاں تھیں. کتنے 100 بیویاں تھیں اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 300 بیویاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے دینی مصلحتوں کی وجہ سے متعدد نکاح کی اجازت دی گئی ہے. یعنی ہم کو یہ شک اور شبہات پیدا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے زینب بنت جحش سے کیوں کروایا. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا کہ دونوں کی شادی ہونا تھی زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش کی. پھر دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا اس لیے طلاق ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا. تو اس میں کئی مصلحتیں تھیں دینی. ایک تو سب سے پہلی مصلحت تو یہی تھی کہ اس جو جاہلیت کی جو رسم تھی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا اس رسم کو مٹانا تھا اللہ تعالیٰ کو. اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ سب ہوا. ٹھیک ہے یہ جو تمام چیزیں ہوئی یعنی ان دونوں کا رشتہ طے ہونا حالانکہ خاندان جو ہے برابری نہیں تھی دونوں میں لیکن پھر بھی رشتہ طے ہوا پھر نباہ نہیں ہوا پھر طلاق ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. تو یہ تمام چیزوں میں جو ہے حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی اس جاہلیت کی رسم کو مٹانے کی. ٹھیک ہے تو دینی مصلحتوں کی وجہ سے جو ہے انبیاء کو جو ہے متعدد نکاح کی اجازت دی گئی یعنی ایک سے زائد نکاح کی اجازت تھی. تو یہ جو ہے ایک سے زائد نکاح کرنا جو ہے شان نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں ہے یعنی نبوت کی شان کی منافی نہیں ہے یہ بات کہ زیادہ نکاح ہونا جو ہے نبوت کی شان کے منافی نہیں کیونکہ دینی مصلحتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا کرتے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے اپنی طرف سے کوئی نکاح نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جو بھی نکاح ہوئے جتنے بھی ازواج مطہرات آپ کے زوجیت میں آئے آپ کے نکاح میں آئی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوا سب کچھ. ٹھیک ہے اور آگے آخر کا جملہ کیا ہے اس آیت میں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا یعنی نکاح کا معاملہ بھی جو ہے ایک رزق کی طرح ہے عام رزق کی طرح ہے. جیسے رزق کے معاملے میں کیا ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر طے شدہ ہے کہ کس انسان کو کتنا رزق ملے گا اس کی زندگی میں۔ تو اسی طریقے سے نکاح کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ نکاح کس سے ہوگا، یہ سب جو ہے تقدیر ازلی میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں، اللہ تعالیٰ کے اس میں جو لکھا ہوا ہے سب کچھ ویسا ہی ہو کر رہتا ہے۔ تو جیسا رزق کے معاملے میں ہے کہ رزق سب کو جو ہے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے حق میں، اس کے قسمت میں، اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ نکاح جس سے ہونا ہے وہ سب طے ہو کر رہتا ہے، لکھا ہوا ہے اس بارے میں بھی سب۔ تو اسی لیے نکاح بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ رزق ہے۔ تو یہ تمام جو کام ہوئے، دونوں کا نکاح ہوا، پھر اس کے نباہ نہیں ہوا، اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی، پھر آپ سے کا نکاح ہوا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے تقدیر میں پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہونا تھا سب کچھ، اسی لیے ہوا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی شک اور شبہات لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں دینی مصلحتیں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آگے کیا ہے دیکھیں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ الذین، وہ لوگ جو یبلغون پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، تبلیغ کرتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کو، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے، یعنی ولا یخشون، اور نہیں ڈرتے، احدا، کسی سے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی صرف اسی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ تو یہاں پر جو ہے انبیاء علیہ السلام کے خاص صفات کا تذکرہ ہے کہ جن کے لیے جو ہے پچھلے زمانے میں جو ہے کئی بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، جیسے کہ پچھلے آیت کی تفسیر میں ہم ابھی سن چکے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے دینی مصلحتوں کی وجہ سے کئی بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو ان کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں یہی صفات ہے آگے کے، الذین یبلغون رسالات اللہ، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، سب جو ہے اپنی اپنی امتوں کو پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے، اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ تو اب یہاں ایک حکمت ہے کہ کیوں جو ہے انبیاء علیہ السلام کو زیادہ نکاح کی جو ہے اجازت دی گئی ہے۔ تو ایک حکمت کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ان کے تمام جو ہے اعمال ہیں، ان کے تمام، یعنی ان کی جو زندگی ہے پوری، کس کی؟ نبیوں کی جو زندگی ہوتی ہے ان کا، یعنی وہ جو کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے اعمال ہیں، ان کے اقوال، یعنی وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، تو وہ امت تک پہنچانا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ایک ہمارے لیے ایک پیشوا ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک امام ہے، ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی طرح ہوتے ہیں امت کے لیے۔ تو اور مرد کا زیادہ سے زیادہ وقت اکثر کہاں گزرتا؟ گھر میں گزرتا نا، بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو جو ہے اس وقت میں جو ہے، اور جب گھر میں جب وقت گزرتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو وہی بھی گھر میں نازل ہوتی ہے، کئی احکامات جو ہے نازل ہوتے ہیں، یا پھر کئی اعمال ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی جو ہے گھر میں کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے امت کے لیے ایک امانت ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ جو ہے اگر ایک ہی بیوی ہوتی ہے مثال کے طور پر، تو وہ ایک بیوی اتنی زیادہ باتوں کو وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں، اس کے علاوہ اگر کئی ازواج ہو، کئی بیویاں ہوں، تو وہ جو ہے یہ تمام باتوں کا، یعنی کسی نے ایک بات نوٹ کر لی، کسی نے ایک بات نوٹ کر لی، کسی نے ایک بات نوٹ کر لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کوئی عمل نوٹ کر لیا، پھر اس کے علاوہ دوسری بیوی جیسے حضرت زینب ہے، حضرت صفیہ ہے، حضرت خدیجہ ہے، اس کے علاوہ کئی ازواج ہیں، تو سب نے تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہے نوٹ کر لی، کیونکہ نبی کی زندگی جو ہے امت کو، یعنی نبی کی ہر بات جو ہے امت تک پہنچانا ضروری ہے، ایک امانت ہے۔ تو اسی لیے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو کئی نکاح کی اجازت دی گئی، تاکہ ان کی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے، ان کی جو انبیاء علیہ السلام کی جو خانگی زندگی، یعنی گھریلو زندگی ہوتی ہے، اس گھریلو زندگی کے افعال ہے، اقوال ہے، اور ان کی جو سیرت ہے، نبی کی گھر کی جو سیرت ہے، یعنی کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، کس طریقے سے ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے،
غلاموں کے ساتھ کس طریقے سے رہتے. تو یہ جو گھریلو زندگی ہے وہ دوسرے صحابہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہمیشہ 24 گھنٹے تو وہ آپ سے کے ساتھ نہیں رہتے تھے نا. زیادہ سے زیادہ وقت کون گزارتے ہیں؟ کسی آدمی کے ساتھ بیوی بچے ہی گزارتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک حکمت ہے کہ نبیوں کو جو ہے کئی ازواج، کئی نکاح کے اجازت دی گئی، تاکہ ان کی جو گھریلو زندگی ہے، ان کی جو گھر والی جو زندگی ہے، اس کا جو ہے وہ جو ہے امت تک پہنچ جائے. کس کے ذریعے؟ بیویوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، ازواج کے ذریعے. اسی لیے جو ہے یہ ایک حکمت ہے انبیاء علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ نکاح کی اجازت دینے میں. ٹھیک ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں ہے زیادہ سے زیادہ نکاح کرنے میں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ان کے لیے. جی آگے دیکھیے دوسری صفت انبیاء کی کیا بیان کی گئی. ایک تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، یبلغون رسالات اللہ، تبلیغ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. دوسری صفت یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو اس میں بھی یہ داخل ہے کہ دینی مصلحتوں کی وجہ سے اگر ان کو کسی کام کی عملی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے تو وہ اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے. اگر کچھ لوگ اس پر طعنہ بھی دیں، طعنے وغیرہ کریں، باتیں کریں، تو بھی وہ اس سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے، یہ ہے معنی اس کے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہاں نکاح کا حکم ہوا، کس سے؟ حضرت زینب بنت جحش سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف تھا، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈر رہے تھے. کس سے؟ لوگوں سے. کیونکہ اس وقت جو ہے مسلمان صحابہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف نہیں تھا، لیکن جو جاہلیت، جو کافر لوگ تھے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں جو رسم تھی، اس وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیں گے. ٹھیک ہے، کہ لے پالک کی بیوی سے نکاح کر لیے. تو اس خوف سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دل میں جو ہے چھپا رہے تھے اس بات کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ظاہر کر دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں کہ اللہ سے ہی ڈرنا زیادہ حق ہے لوگوں سے ڈرنے کی بنسبت. ٹھیک ہے، تو اب لیکن یہاں پر جو ہے اس آیت میں کہا گیا کہ انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. لیکن پچھلی آیت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. تو یہ درست نہیں ہوا نا یہ بات، کیونکہ اس آیت میں ہے کہ انبیاء جو ہے اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن پچھلی آیت نمبر 36 میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. کس وجہ سے ڈر رہے تھے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے طعنے سے، یعنی کافر لوگ کوئی طعنہ ماریں گے کہ لے پالک کی بیوی سے نکاح کر لیے، اس سے ڈر رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک دنیاوی کام تھا وہ. ٹھیک ہے، تبلیغ اور رسالت پہنچانے کے لیے، یعنی تبلیغ کرنے میں جو، یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں سے خوف نہیں کھا رہے تھے، بلکہ ایک دنیاوی جو مصلحت، جو دنیاوی جو کام تھا یہ نکاح کا، اس بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے لوگوں سے. لیکن جب جیسے پھر آیت نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نکاح بھی جو ہے ایک جو ہے عملی تبلیغ ہے. کیا ہے؟ یہ نکاح بھی جو ہے ایک عملی تبلیغ ہے، کہ رسالت کا ایک جز ہے یہ بھی. کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے جو ہے جاہلیت کی جو رسم تھی وہ مٹانا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی، جیسے آیت نازل ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نکاح کر لیا. کیونکہ دینی مصلحت کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا بھی خوف نہیں رہا. پہلے خوف اس لیے تھا کہ لوگ طعنے ماریں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا اس بات کا کہ یہ بھی جو ہے ایک دین کا حصہ ہے، یہ نکاح بھی جو ہو رہا ہے ایک دین کا حصہ ہے، کیونکہ ایک جاہلیت کی رسم کو مٹانا ہے، اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوف نہیں کھایا کسی کا، اور دینی کام سمجھ کر اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لایا اور نکاح کر لیا. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ بعد میں بھی جو ہے کفار نے بہت زیادہ اعتراضات کیے، اور آج تک بھی کرتے رہتے ہیں کفار، جو ہے آج تک بھی اعتراضات کرتے رہتے کہ نبی کے کئی بیویاں ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے جتنے بھی ازواج تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہے وہ دینی مصلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا ہر ایک سے. ٹھیک ہے، اپنی خود ذاتی خواہش نہیں تھی. جی
تو یہ ہے انبیاء کی صفت کہ ایک تو تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ جی، تو یہ دو آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آگے آیت نمبر 40 ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، عید کے بعد جو کلاس ہوں گی اس سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جی، سمجھ میں آیا نا آپ لوگ کو؟ چلیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔